السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 27 مارچ ہے، 2025 ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں جو سیارگان ہیں وہ دن بدن تبدیلی اور آنے والے وقت کے بارے میں تھوڑی جو ہمیں گائیڈنس ملتی ہے وہ ذائچہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ بیان ضرور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات دوستو یہ ہے کہ ذائچے میں اس وقت جو سیارگان ہیں ان میں نیپچون، قمر اور زہرہ اور زحل جو ہے اور راس سمیت یہ ستاروں کا کران پھر برج حوت میں، مطلب یہ ستارے زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ زہرہ ریورس ہو گئے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ واپس اپنے شرفی خانے میں جائے گا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ایسے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمران خان صاحب کو مزید طاقت دے رہے ہیں۔ یہ ذائچے میں یہ پریڈکشن آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے میں 2 دلیلیں آج اپیئر ہوئی ہیں، وہ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اور دوست جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا رہا ہے، دیکھیں دوستو، میں نے پہلے عرض کیا کہ ذائچے میں جو سیارگان ہیں ان کے اپنے منصوبات ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے جانا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بطور مسلمان کہ یہ ہوگا، ہمارا یہ ایک اندازہ ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے۔ آپ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں پہ ایک انسان، جو میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ایک انسان ہے اور ایک مخلوق ہے اللہ کی، تو مخلوق خالق کے فیصلے نہیں جان سکتی، اندازوں کا علم ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان کے مخالفین ایک مشکل میں اتریں گے۔ اگر آج آپ غور کریں، حقیقی اینک سے دیکھیں تو ان کے لیے کتنا بڑا بحران آیا کھڑا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ ذائچے کو تھوڑا فالو کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب دلیر ترین انسان ہیں، کیونکہ ذائچے کے پہلے خانے میں سب سے زیادہ دلیری کا ستارہ آیا ہوا ہے۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا برج جدی والی بات، وہ میں نے اس لیے عرض کی کہ پاکستان میں صورتحال جو نظر آ رہی ہے، جو ابھی بظاہر نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں ہے نہیں۔ برج جدی بیان نہیں کر رہا، برج جدی آپ کے وزیر اعظم کو کمزور ترین وزیر اعظم ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کمزور ترین وزیر اعظم کی صورتحال کیا ہے، اپنی مرضی سے جو کسی کو وزیر بھی نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ بہرحال پاکستان کی ہسٹری کا جو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ ناکام ترین وزیر اعظم اپیئر ہوا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ پی ٹی آئی کا جب الیکشن ہوا، یہ ہمارے ذائچے میں جب مریخ بادشاہ کے خانے میں تھا 8 فروری 2024 کو، تو میں نے آپ کو اپنا پروگرام لگایا تھا کہ میں نے چینل میں بیٹھ کے کہا تھا وہ ہوگا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے تمام پرابلمز کے باوجود پی ٹی آئی بہت ساری سیٹیں جیت گئی۔ یہ تو رد و بدل نتائج کا کیا گیا، اور اس کے بعد کیونکہ ذائچے میں خان صاحب کے ذائچے میں یاد رکھیے بائی برتھ 12ویں خانے میں ستارے تھے۔ اگر بائی برتھ یہاں پہ ستارے نہ ہوتے تو ہم کہتے خان صاحب جیل نہیں جا سکتے۔ یہ علم ہے، یہ کسی کی مرضی پہ نہیں چلتا، خالق کائنات نے جو اس کا مقدر لکھا ہوتا ہے، جو ہمیں تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے ہم وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب لوگ ہمیں سمجھتے ہیں جی ہم اینٹی فلاں ہیں، اینٹی فلاں، بھائی جان ہم ذائچہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ملک کی تاریخ میں اگر اس سے ناکام وزیر اعظم آیا ہو تو پلیز کمنٹ بھی کیجئے گا کہ ہاں جی فلانا بندہ اس سے ناکام وزیر اعظم تھا۔ میں انشاءاللہ اس کی بھی دلیل دوں گا آپ کو کہ اگر وہ وزیر اعظم لائق تھا کتنا تھا۔ موجودہ یہ جو سیارگان ہیں جو عمران خان کے اب پھر ذائچے کے چوتھے خانے میں آ گئے ہیں، منصوبات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خان صاحب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طاقت ملی۔ گو کہ یہاں پہ زحل تھوڑا کمزور ہے، میں مانتا ہوں کہ کمزور صورتحال ہے، لیکن یہ خان صاحب کے ذائچے کا چوتھا خانہ ہے اور ان کے مخالفین کے ذائچے کا 10واں خانہ ہے۔ تو خان صاحب جو ڈٹے ہوئے ہیں، جو ان کا موقف ہے، یہاں پہ لوگوں نے بڑی باتیں کی جی خان صاحب تو وہاں 10 دن نہیں رہ سکتے، یہ تو ایسے ہے، اور وہ جوان بندہ ڈٹا ہوا ہے ان کے سامنے، اور یہ ان کی ہر بات جو ہے وہ کہتا ہے جی اس کو ہم تمہیں چھوڑتے ہیں، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی،
میں جو بھی ہے میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں، لیکن آپ آئین کے مطابق جو ہے نا ملک کو چلائیں۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں پھر بیان کرتا چلوں، جتنا ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان ایک دلیر آدمی ہیں اور وہ اس قوم کے حقیقی نمائندہ کے طور پہ سامنے آئیں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک دلیر انسان ہے۔ نہ وہ حالات سے گھبرایا، نہ وہ ان کے سامنے اس نے کوئی رونا رویا کہ جی میں بیمار ہوں جی مجھے ہسپتال لے جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس نے تو ایک پیناڈول نہیں منگوائی، اپنے مطلب اس پہ ڈٹا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام جس سے لینا ہے دوستو، وہ چاہے وہ نہ چاہے، اللہ نے اس سے لینا ہی لینا ہے۔ تو ذائچے میں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا متعدد دفعہ کہ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش بڑا تکڑا ہے۔ اب خان صاحب نے جیل میں رہ کے بھی ثابت کیا کہ میں تکڑا انسان ہوں، یہ کمزور لوگ ہیں۔ اب کمزوروں کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اصل میں دوستو ایسا ہے کہ جیسے آپ سمجھیے کہ صورتحال دن بدن عمران خان کے مخالفین کی مشکلات در مشکلات اور مشکلات در مشکلات جو ہے نا وہ ان کے لیے آتی جا رہی ہیں۔ سیاست میں نے عرض کیا تھا، میری ویڈیوز موجود ہیں کہ عمران خان کے مخالفین کا سیاست میں کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ آج فارم 47 پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام ٹربل مشکلات کا شکار ہے، دن بدن مشکلات بڑھ رہی ہیں، وہ ان کے بس سے باہر ہے کہ عوام کی مشکلات کو کم کرنا۔ اس کی میں نے دلیل آپ کو پیش کی تھی کہ ذائچے میں مریخ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، حبوط کے خانے میں ہے، جو بحیثیت پاکستانی قوم ہمارا ستارہ ہے، لہٰذا مشکلات ابھی ہیں۔ 21 اپریل 2025 کو جب یہ مریخ اپنے حبوط کے خانے سے نکلے گا اور اپنے دوست کے گھر سورج کے گھر برج اسد میں پہنچے گا، جہاں پہ یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر کو مریخ ریورس ہوگا اور ان کی گاڑی جو ہے ایک اس میں پھنسے گی کھڈے میں، اور وہ پھنس چکی ہے۔ اب یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی گاڑی وہاں سے نہیں نکلنی، اور صورتحال جو ہے وہ وہیں جانی ہے جہاں پہ ستارے بتا رہے ہیں کہ نئے الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، اور صورتحال خان صاحب کے حق میں طاقتور ہو رہی ہے۔ اور آپ سے عرض کیا کہ زحل کی صورتحال کمزور ہے اور ایک ناقص وزیر اعظم پاکستان پہ مسلط ہے۔ اب میرے دوست بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ تو آپ بتا رہے ہیں، یہ بتائیں کہ اس سے جان کب چھوٹے گی۔ اب یہ ستاروں کو پڑھنا پڑتا ہے، جب ستارے آگے جا کے تکڑے ہوں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ہم اس ذائچے کو تکڑا دیکھیں اور وہاں پہ پہنچیں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ملک میں امن کب ہوگا، سکون کب ہوگا، صورتحال بہتر کب ہوگی، اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مشتری جو ہی برج سرطان میں جائے گا اور جولائی میں سورج بھی وہاں پہنچ جائے گا، تو اصل میں یہ وقت وہ ہوگا کہ جو پاکستان میں نئی باتیں اور وہ تمام چیزیں جو آنے والے وقت کے لیے ملک میں ضروری ہیں، عدلیہ کا سٹرونگ ہونا، عمران خان صاحب کا ذائچہ تکڑا ہونا، یہ ساری باتیں دوستو 20 جون کے بعد نظر آنا شروع ہوں گی۔ اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بطور پاکستانی قوم ہمارا ستارہ یہ ابھی کیونکہ مشکلات کا شکار ہے، اور یہ 20 اپریل کو انشاءاللہ 21 کی صبح کو یہ یہاں سے جا چکا ہوگا، اور مستقیم ہونے کے بعد یہ یہاں سے واپس جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں کے میں نے عرض کیا گلے میں رسا پڑنا ہے، چیزیں لپیٹی جانی ہے، موجودہ حکومت کے جو سیاہ کارنامے ہیں اس کا جو آپ سمجھیے کہ راستہ متعین ہونا ہے جب مریخ یہاں سے اپنا برج چینج کرے گا اور برج اسد کے 5 درجے کراس کرے گا، 6 پہ پہنچے گا، تو صورتحال ان سب کے خلاف ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہی دوستو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، یہی ہمارا اندازوں کا علم ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ حقیقی ذات اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، علم اسی کے پاس ہے، ہم تو اندازوں کا ایک علم بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فردر آگے باتیں کریں۔